اس عالمی انسانی المیے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے اس کرٹیکل سچویشن میں وقت نکالا کیونکہ اس پہ بات کرنا بڑا لازم ہے. میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو غزہ میں سچویشن ہے، آج 12واں دن ہو گیا، اٹس 12th ڈے ناؤ، تو خوراک کی، پانی کی، بجلی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ یہ جو ظالم جلاد ہے کہ انہوں نے کہ جرائم جنگی کو سر انجام دیا ہے ہمارے عوام کے نہتے بچے ہیں، معصوم بچے کے. یقین جانے کہ رات کو جو تصاویر آیا ہوا ہے، اور آج کو چونکہ رات کو ہنگامی حالات کیے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ دوستوں نے اور ہمارے لواحقین نے جو وہاں رہتے ہیں جو تصاویر بھیجا ہے کہ ہولناک تصاویر ہے اور دل کو بالکل توڑ دیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کے ہمارا کہ جد و جہد اور آزادی کے راستے میں یہ جو قربانیاں ہیں، لگتا ہے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم کتنا ظلم کے اندر ہے 75 سال کے بعد، کہ یہ لازمی تھا. اب حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس آپ اشارہ کیے ہیں اس کے بارے میں واقعی پانی بالکل ختم ہے. پانی تو پولیوٹیڈ بھی ہوا ہے کیونکہ یہ جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہے نا، ان کا جو جو سیوریج کا پانی ہے نا، وہ اس کا رخ ہے سمندر کی طرف سے آتا ہے اور وہ انر لینڈ کے واٹرز ہے نا جو غزہ میں اس کو پولیوٹیڈ کرتے ہیں. تو وہ مطلب ویسے بھی نمکین پانی پیتے ہیں پہلے سے، اور اب تو وہ پانی بھی ختم ہوا ہے کہ جس میں بندہ کہ اپنا روٹین یوز کے لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو گیا. بجلی ہے، ہم تقریباً ہر 5-6 گھنٹہ بعد کہیں جا کے 1 یا 2 منٹ ہم کسی کو فون کر سکتے ہیں. 2 ہفتے سے ابھی ہم 12 دن ہیں تو وہ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کچھ خاندانوں کا یا کچھ دوستوں کا کیا خبر ہے. کراسنگ گیٹ رفح ہے جو the only crossing gate for the world، وہ بھی انہوں نے بند رکھا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تقریباً کوئی 20-25 ٹرک ہے نا وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ غزہ کے رفح گیٹ کے دوسرے طرف کے رکا ہوا کئی دنوں سے. انفارچونیٹلی ہمارا دوست اور بردرز ہے ایجپٹ میں، وہ اس کراسنگ گیٹ کو نہیں کھول رہے ہیں کہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی خطرہ ہے. اسرائیلی واقعی 2 دفعہ اس کراسنگ گیٹ کو بمباری کیا اور وہاں انسانوں کے زندگی کے خطرہ میں ہے. لیکن میں تصور کر سکتا ہوں آج اسی کا اجلاس ہے تو کم از کم کہ ہمیں یہی توقع ہے اس اجلاس سے ایک نتیجہ آ سکے کہ جی انسانی امداد کے لیے یہ کراسنگ گیٹ کو کھول جائے. قدومی صاحب، آپ نے انسانی امداد کی بات کی ہے. بہت سارے ممالک نے، ظاہر ہے کہ بہت سارے انڈیویجولٹیز نے بھی باقاعدہ طور پر فنڈنگ ریز کی ہے، اور جو غزہ میں اس وقت سچویشن ہے فلسطینی بہن بھائیوں کی، ظاہر ہے کہ ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، ہم برابر کے شریک ہیں، اور بینگ اے ہیومن بینگ میں کہوں گی کیونکہ انسان ہے وہاں پر، انسان مر رہے ہیں سب سے بڑھ کر. تو ان کی وہاں پر ایکسس میں کوئی دشواری ہے کیونکہ بہت سارے ممالک تو امداد کر رہے ہیں، کرنا چاہ بھی رہے ہیں، وہاں پر اس کے بارے میں کوئی مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل مین چیز ہے کہ اسرائیل ابھی کسی کا بات ہی نہیں سن رہے ہیں کہ کم از کم کوئی سیز فائر ہو جائے جس کے ذریعے سے کہ کراسنگ گیٹ کھل جائے 2-3 گھنٹے کے لیے کہ وہ انسانی امداد کے غزہ میں داخل ہو سکے. ابھی اسرائیل دنیا کو چیلنج کر رہی ہے کہ جی ہم نے وار کرائمز کو بھی کرنا ہے. لیکن قدومی صاحب اس وقت جو مصر نے بھی ایک تحفظات ظاہر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کراسنگ گیٹ کھول بھی دیتے ہیں تو ہمیں خدشہ ہے کہ ریفیوجیز کے ساتھ کچھ ملیٹنٹس بھی جو ہیں وہ پناہ لے سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے اس طرح کے بیانات کا، یا ان کی جو ریزولوشن ٹھیک ہے؟ دیکھیے یعنی آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے کے دشمن نے دھمکی دیا عوام کو، ہاسپٹل کو وارننگ کیا ایویکویٹ کرنا، کسی نے تو اس کی بات ہی نہیں سنی. کم از کم میکسیمم انہوں نے یہ کیا ہے کہ کالونیز کے اندر ہے وہ اپنا دلی کے اندر ہے کہ ایک گھر چھوڑ کر کے دوسرا بڑا گھر میں چھوڑ دیا. بھائی گھر آپ کو پتا ہمارا غزہ میں کہ
وہاں کے خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز اس کو کہلاتے ہیں، گھر سے بڑے گھر کی طرف چلے گئے. اتنا ہم نے کہ مصری دوست کو تحقیق کیا. ابھی بھی آپ کے ذریعہ سے ہم اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہمارا عوام کے اپنا ہوم لینڈ سے نہیں نکلنا چاہتا ہے. وہ سال سے ہم نے دیکھا ہے وہ اس خاتون جو ایک اسکول میں بیچاری وہ ابھی زندگی کا سر ٹوٹ گیا، وہ دنیا کو کہہ رہی ہے مجھے ادھر واپس بھیج دے، میں نے اپنا ٹوٹا ہوا گھر کے اوپر کے بچا کر میں نے گھر رہنا. یہ تو میں نہیں چاہتا اس مرحلے میں کوئی ان ڈپلومیٹک باتیں کرنا ہے، لیکن یہ کوئی بات کے یا بالکل ظاہر ہے قدومی صاحب کوئی بھی اپنی سرزمین جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوگا. آپ جو جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں اس وقت، یقیناً ہمارے سامنے اس کی جو تصاویر ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں. کوئی بھی اپنی سرزمین ایسے اس لمحے میں جبکہ اس کے اپنے پیارے بچھڑ جائیں نہیں چاہتا کہ وہ چھوڑ کے جائے، اور غزہ کے لوگ تو بالکل نہیں چاہتے. لیکن اس پہ مزید بات ہم قدومی صاحب سے کریں گے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، پھر واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ کل جو اسپتال میں ہوا ہے، جس طریقے سے وہاں پر ابھی رپورٹ کیا جا رہا ہے، کسی جگہ پر 500 بتائے جا رہے ہیں افراد، کسی جگہ پر 500 سے زائد بتائے جا رہے ہیں. جنیوا کنونشن کے معاہدے کے مطابق جب جنگی حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان میں متعدد جو سیکٹرز ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو طبی امداد دینے والے ہیں، عملہ ہے، اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اسپتال نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، معصوم عورتیں نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو جنگ میں شرکت نہیں کر رہے. یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ وہ زخمی کوئی سپاہی جو موجود ہے ان کے ساتھ بھی ظلم و مظالم نہیں کرنے چاہیے. لیکن جو کل ہوا ہے، جو ویژولز ہماری اسکرین پر چل بھی رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کیا ہے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے. وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ PIJ پر ڈال رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ذمہ داری انہوں نے عائد کی ہے یا اسرائیل اپنے آپ کو کور اپ کر رہا ہے؟ اب کوئی ایسا مجرم اپنا جرم کو قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارے دشمن کے اتنے وار کرائمز ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ گرین لائٹ، امریکن گرین لائٹ کے ساتھ ہے. یعنی جب بائیڈن نیتنیاہو کے ساتھ ایک کانفرنس میں بیٹھ کے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے اسرائیل کو حمایت کرنا ہے، کہ یہ اسرائیل کے جو $50 بلین آرمی کا خزانہ بجٹ ہے اس کو کیا حمایت اور کرنا چاہتے ہیں. اس کو اور مزید کیا آیا ہے کہ بائیڈن کا ریڈ کارپیٹ بچانے کے لیے ہمارے بچوں کے خون سے بنایا گیا. یعنی یہ بہت عجیب فیبریکیٹڈ اسٹوری ہے اور فیبریکیٹڈ نیریٹو ہے. آپ بارڈر کھولے اور میڈیا کو اندر اور پاکستانی کا کورسپونڈنس کو اجازت آنے کی، مسلمانوں کو مسلم کنٹریز کا کورسپونڈنس کو آنے دیں، کورسپونڈنس کو، تاکہ دنیا کو پتہ تو چل جائے کہ جی یہ فیکٹس اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. یہ جو کل کا المحمدانی کی اصل داستان ہے یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے کہ 1982 سے پایا گیا ہے. ٹھیک ہے قدومی صاحب، میں آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، وقت کی قلت ہے، معذرت چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ OIC کیا کردار ادا کرے؟ ایک تو OIC سے شروع کرتے ہیں. OIC کا بنا ہوا 1969 میں مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے، اور صلاح الدین ایوبی کا منبر اور محراب کو دوبارہ برقرار ہے اور امت کے اول کے صدارت میں لے کر آنا. جو ابھی تک آپ نے دیکھا، میں کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یاد دلانا ہے ان کے واجب اور ان کے فرض پہ. وہاں ایک نسل کشی ہو رہا ہے فلسطین میں، وہاں فلسطین میں ہمارا پولیس شرائن کی ہوئی ہے، اور وہ کو اپنا واجب اور فرض کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فرض کو ادا کرنا چاہیے. بہت